الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه گرامی قدر احباب اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ تو ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کو جس نے توانو ایک جان وچوں پیدا فرمایا ہے، یعنی تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نے۔ اس اعتبار نال کسے انسان نو کسے انسان تے فوقیت نہیں، اے فلانی قوم میں، اے فلانی قوم میں، اے فلانی قوم میں، قوماں بڑائیاں نے اللہ نے تعارف واسطے، بڑائی واسطے نہیں۔ قبیلے ضرور بنائے اللہ نے، ہر بندے دا اپنا ایک الگ قبیلہ ہے۔ کیوں بنائے نے؟ اللہ فرماتے ہیں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تواڈے قبیلے بنائے نے تواڈے تعارف واسطے، نہ کہ ایک دوسرے اُتے بڑائی اور دوسرے اُتے اظہار تفاخر کرن واسطے، میں تیرے نال اونچی ذات داں تے تو نیویں ذات دیں۔ اونچی ذات اللہ دیے، یا اللہ دیاں چنیا ہویا بندیاں دیے، باقی سارے بندے حضرت آدم دی اولاد نے، اور اس اعتبار نال سارے برابر نے۔ ذات پات دے اعتبار نال بندیاں دی تقسیم کرنا یہ ہندوؤں دا طریقہ ہے کہ اے چودھری ہے تے اے کمی ہے تے اے فلانا ہے تے اے کھرل صاحب نے تے آ بھٹی صاحب نے تے آ سید صاحب نے تے آ فلاں صاحب۔ اگر کسے نو کسے اتے فوقیت ہے
وہ ایک صرف وجہ ہے اور وہ وجہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خالق نے فرمایا ہے کہ اللہ دے ہاں وہ معزز ہے جندا تقوی زیادہ ہے، جدا علم زیادہ ہے، جدا تقوی زیادہ ہے. اس تو علاوہ کسی انسان نو اس اعتبار نال کوئی فوقیت نہیں، کوئی ذات اونچی ہے. آپ نے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی مسئلہ؟ اے تقسیم کرنا کہ فلاں فضیلت والا ہے تے اے افضل ہے تے اے نیواں ہے، تے اپنے اندر جس بندے دے اندر یہ گل ہے نا میں فلانی ذات نال تعلق رکھنا تے میں اونچا تے آ فلانی ذات نال تعلق رکھدا ہے تے اے نیواں ہے، وہ اپنے اندروں یہ گل کڈے. اے ہندوؤں دا طریقہ ہے. آپ کو سمجھ آئیے؟ یہ ہندوانہ طریقہ ہے. یہ اندر کوئی اسلام میں جس چیز کی کوئی اہمیت ہو اگر ہوندی یہ آیت جڑی ہے دی نازل ہونا ذرا شان نزول ویکھو. حضور نے حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیا. یہ آیت ادو آئی ہے جدو حضور نے حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا ہے تے کچھ بندیاں آسی پنجابی سدنیاں گور گور کیتی. بھئی یار حبشی سے ایڈا کعبے دے اتے تے اسی بڑے بڑے بندے ہٹھاں کھلوتے ہیں. یہ کہنا ایڈا بندہ جنہوں اتے رسول اللہ چاڑ چھڑیا. اس ویلے اللہ آیت نازل فرمائی تھی کہ خالقکم من نفس واحدہ کہ ایڈی بڑائی نہ بڑھاؤ اپنے اندر، تسی سارے حضرت آدم دی اولاد. یہ جڑے اگو رنگ بڑے نا یہ جدو جبریل نے مٹی دی عزرائیل نے مٹھ بھری ہے نا زمین تو حضرت آدم نو بنان واسطے این مٹھ بھری ہے. اس مٹھی جتنے رنگاں دی مٹی آئی اتنے رنگ حضرت آدم دی اولاد جنے. وہ چٹیاں چو کالے پیدا کر دیندے تے کالیاں چو چٹے پیدا کر دیندے. وہ یہ اتنے قادر ہے. یہ سارے رنگ حضرت آدم دی اولاد. اپنا حضرت آدم دا رنگ گندمی سی. حضرت آدم دا رنگ سفید بھی نہ تے سیاہ بھی نہ گندمی رنگ سی. یعنی اوریجنل کلر جڑا سی آدم جڑا نا آدم اس لفظ دا معنی گندمی رنگت والا ہے. یہ جس طرح کنک دا رنگ ہوتا ہے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام دا رنگ سی. تو انہوں نے اولاد پھر سارے رنگ نے، سرخ بھی نے، سفید بھی نے، کالے بھی نے، ذرا زیادہ کالے بھی نے. اسی کالیاں میں شمار ہونے ہاں اے جڑے ایشین لوگ ہیں، جڑے افریقن نے وہ ذرا زیادہ شاہ کالے جنہوں آدھے نہ شمار. جی سمجھ آئیے کوئی؟ لیکن حضور نے فرمایا کسی حبشی برا نہ آکھیا ہے نہ حقیر سمجھا ہے. نجاشی شاہ حبشہ وہ بھی اس حبشی نے جناب حضرت بلال یہ جنتیں سردار ہون گے. اب تو سمجھ آ گئی ہے. تو اے جڑی تقسیم ہے نا تو ساں بنائی بھی ہے. چودھری بیٹھا ہوئے نا منجی تے تو اتو کو پینڈ دا کمی جنہوں تسی سدھو میں تو نہیں کسی نے کمی سمجھتا نہ میرے نزدیک کوئی کمی ہے. میرے نزدیک سب برابر نہیں. وہ آ جائے تو چودھری آدھے بہ جائے سراندی آدھے چودھری پتہ نہیں برداشت کر جائے جڑے وہ کول ہوندے حاشیہ بردار بیٹھے ہوندے انہوں نے آکھیا بھائی یار بندہ بڑا بے وقوف ہے پتہ ہی کوئی نہیں چودھری ہوری بیٹھے ہوندے بانا کیڑے پاسے آگے نہ سمجھا. تو اے جڑی تقسیم ہے اے غلط ہے. یہ تقسیم شرعی تقسیم نہیں. سارے انسان برابر کوئی کمی نہیں. یہ پیشے میں پیشہ ذات نہیں ہوندا. میں اگر جتیاں کڈن لگ پواں تے میں میری وہ ذات نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بناندے آئے اللہ دے نبی نے. حضرت آدم کھیتی باڑی کر دے آئے اللہ دے نبی نے. حضرت ادریس کب کان زکریہ نجارن حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑ دا کام کر دے آئے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَاعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ حضرت اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کر دے آئے. لوہے دیاں چیزاں بنا دے آئے انسٹرومنٹ بنا دے آئے. تو نعوذ باللہ انہوں نے لوہا رکھو گے. حضرت زکریہ لکڑی دا کام کر دیا انہوں نے ترخان آکھو گے.
حضرت آدم علیہ السلام کھیتی دا کم کر دیا ہے، انہوں نے تسی کسان آکھو گے؟ حضور سرکار بکریاں چران دیا ہے، کی آکھو گے؟ اگر تسی آکھو گے کہ حضور سرکار لو جی حضور چروائے نے نعوذ باللہ، ویسا کہنے والا غلط کرے گا۔ ایک کام کرن نال حضور اپنی جُتی خود سی لیندے آئے، اپنی بکری دا دودھ خود دو لیندے آئے، اپنے کپڑیاں نو خود ٹانکا لا لیندے آئے۔ تو کیا ایک کام کرن نال حضور دی شان گھٹ گئی ہے؟ اگر کوئی مزدور کپڑے سیندا ہے، اگر کوئی مزدور جُتی گانٹھ لیندا ہے، اگر کوئی لوہار لکڑ دا کم لوہے دا کم کردا ہے، کوئی مستری لکڑ دا کم کردا ہے، کوئی کسان کھیتی دا کم کردا ہے، تو اے دے نال اودی شان گھٹدی نہیں۔ اسلام وچ شان دا معیار کم نہیں، اسلام وچ شان دا معیار او دا تقوی تے رب نال تعلق ہے۔ اس وجہ تو کسی حقیر نہ سمجھا کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں سارے انسانان برابر ایک جان ہی پیدا کی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ پھر اللہ نے اس ایک جان ہی وہ دی بیوی پیدا کی تھی، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ پہلے اللہ نے حضرت آدم نو بنایا تے پھر حضرت آدم دی ایک پسلی کٹ کے حضرت اماں حوا بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر کی فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر انہوں نے چوبو ڈھیر مرد تے عورتاں بنائیاں۔ آپ نے سمجھ آگے؟ پھر اللہ نے ڈھیر مرد اور عورتاں بنائیاں، اور پھر مرد اور عورت دے اندر جڑی محبت ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ دیاں نشانیاں ہی جو ایک نشانی ہر شے اللہ دی نشانی نہیں ہوندی۔ مرد دا عورت نال محبت کرنا تے عورت دا مرد نال محبت کرنا، اے اللہ دیاں نشانیاں ہی جو ایک نشانی ہے۔ اللہ نے مرد دے دل وچ عورت دی اور عورت دے دل وچ مرد دی محبت رکھی ہے۔ اے غیر فطری چیز نہیں۔ عورت دی طرف مرد دا میلان ہونا اور مرد دا عورت دی طرف میلان ہونا، یہ فطرت انسانی دا حصہ ہے اور اللہ دی نشانیاں جو ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یہ اللہ دی نشانیاں جو ایک نشانی ہے جڑی اللہ نے تواڈے درمیان الفت اور محبت رکھی ہے۔ اور یہ ایسی محبت ہے کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نال حضرت زلیخا محبت سی، لیکن شرع شریف نے اس محبت نو جڑی مرد اور عورت دے درمیان الفت اور محبت ہوندی ہے، اس نو شرعی طریقے نال جائز قرار دے کے اس کا ایک راستہ مقرر کیتا ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اے بندے نکاح کر، جدو نکاح ہو جائے تو جدو بیوی میں گھر لے آویں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اپنیاں بیویاں نال گھراں وچ اچھا سلوک کریا کرو۔ مرد وہ چنگا جڑا اپنی عورت نال چنگا۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم اہلہ، خیرکم لأہلہ، حضور فرماتے ہیں تواڈے تو چنگا وہ ہے جڑا اپنے گھر والےاں نال چنگا ہے۔ یہ نہیں بندہ باہر تے بڑا صحیح سلامت رہے، باہر لے نال ہسے کھیڈے، 3 گھنٹے تاش پہ کھیڈے، 10 گھنٹے فلماں ویکھے، انجوائے کرے، جدو گھر جائے ادو کوڑا شربت پی لے، بندہ چنگا نہیں۔ اللہ قرآن وچ بیویاں نال محبت دا حکم فرمایا، اپنا گھر بار وطن رشتے سارے چھڈ کے تے جیڑی تیرے کول آئی بیٹھی ہے انہوں دا اتنا حق تے بندا ہے نا بھائی ان دے نال محبت کر۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی کچھ بندے اس گل تے بڑا فخر پہ کرتے ہوندے نا، جی شادی ساٹی ہوئی ہے آج تک بیوی نال رل کے روٹی نہیں کھاتی۔ میں ایڈا کیڑا چنگا کام تو کیتا ہے بے عیدے آپ، کوئی کیڑا چنگا کام کیتا ہے؟ ایک فخر والی گل ہے، شرم والی گل ہے، کیونکہ یہ کام تے رسول اللہ نے بھی اپنی بیویاں نال کیتا ہے۔ رسول اللہ اپنی بیویاں نال مل کے کھانا کھاندے سن،
تو بڑا آدمی ہے جڑا اپنی بیوی نال لڑ کے کھانا نہیں کھا سکتا جی میں اسی تے جی کبھی کٹھے بیٹھے ہی نہیں میں کہا تو بڑا کملا ہے حضرت سیدہ صفیہ حضور دی بیوی نے حضور دی بیویاں جو ایک بیوی نے حضرت سیدہ صفیہ تو رسول اللہ سرکار سفر دے دوران جس ویلے انہاں سوار ہونا ہوندا سی نا حضرت صفیہ نے اونٹ تے تو اونٹ چونکہ بڑا ہوندا ہے وہ اب سوار نہیں سن ہو سکتی ہیں تے حضور اپنا گھٹنا تھلے رکھ دے تو سمجھ نہیں آئی گل دی میں کیا کہ اے گھٹنا جڑا ہے نا یہ حضور انج رکھ دیا ہے تے دے اوتے حضور دی بیوی حضرت صفیہ پیر رکھ دیاں سن اور گھوڑ تے سوار ہوندیاں تے صحابہ ویندے پے ہوندے ہیں با حضور اپنی بیوی نال اتنی محبت فرماندے نے بیویاں نال گھر جا کے کوڑا شربت نہ پیویا کرو گا یہ جو اسی گل نہیں کرنی ہر شے جتھے بندہ گھر داخل ہوئے تے ہر شے ٹنا ٹن ہو جائے بچے جتھے جتھے ہون اوتھے بالکل کونیاں کھدریاں ہو جان بیوی سائڈ تے ہو جائے بھی چپ کرو گھر مرد آیا کہ جلاد آ گیا نہیں کو سمجھ آئی گل مرد گھر آیا جلاد نہیں آیا ابا آیا ہے اور والد گھر چاہے تے بچیاں نوں خوشی ہونی چاہیے عورت اور مرد دے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونا اور ہم آہنگی ہونا اور الفت ہونا اور محبت ہونا یہ گھر دے حسن دی نشانی ہے اور سنت مصطفیٰ ہے حضرت محمد کریم سرکار کو اچا تے اچھی شان والا مرد اس کائنات وچ آیا ہی کوئی آیا ہے کوئی مرد حضور تو اونچا آیا ہی نہیں اس کائنات دے سب تو فضیلت والے مرد میرے پاک نبی نے تو ایک سفر دے دوران حضرت عائشہ صدیقہ نے کی تھی یا رسول اللہ میں تواڈے نال دوڑ لانی توجہ ہے کہ کوئی نہ کی کرنا ہے حضور نے فرمایا آ جاؤ حضور دوڑے حضرت عائشہ جڑیاں نے وہ فرماندیاں کہ میرا بدن ہلکا سی میں حضور تو اگے نکل گیا کچھ عرصہ لنگ گیا میرا بدن بھارا ہو گیا میں حضور دی خدمت جد کی تھی حضور ایک باری پھر دوڑ لانی ہے تو حضور نے فرمایا آ جاؤ حضور میرے نال دوڑ لائی تھی میں پیچھے رہ گئی حضور اگے نکل گئے تے حضور مینوں فرماندے نے کہ اس دن دا بدلے ہی جدوں اگے ایک باری تو اگے لنگ گئے بندیاں سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ بیویاں کو حقیر جی مخلوق ہوندیاں نے حقیر جی مخلوق نہیں ہوندیاں تے اقبال جیسا فلاسفر بھی کہہ گیا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں یہ جڑا زندگی دا سوز دروں ہے یہ تے انہاں دا ہی ہے انہاں دی وجہ تو مرد تے جنت وچ بھی خوش نہ جے جنہ چر بیوی نہ ہی حضرت آدم کو اللہ جنت وچ بھیجیا تے وہ بے چین ہے جدوں پیدا کیتا نا اکیلے بے چین سن تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں واسطے عورت پیدا کی تھی تاکہ تسی یہ دیکھو سکون اور اطمینان حاصل کرو رسول اللہ سرکار حضرت اما عائشہ صدیقہ نال مل کے کھانا کھاندے ہیں تے جدوں پانی پیندے ہیں نا ادو برتن اس جگہ تے اونٹ رکھ کے حضور پانی پیندے ہیں جتھے حضرت عائشہ صدیقہ رکھ کے پانی پیتا ہوندا حضرت عائشہ صدیقہ دی جھوٹھی مسواک حضور فرما لیندے ہیں پہلے حضرت عائشہ صدیقہ چبا کے نرم کر دیا سن پھر حضور مسواک فرما دے سن یہ مقصد دسن دا اے کہ رسول اللہ سرکار اپنی ازواج مطہرات نال کیسے سلوک فرما دے مرد وہ جڑا اپنے گھر والے نال افضل تے اعلیٰ طریقے نال زندگی گزارے اور حضور ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں تھوڑا جڑا بندہ اپنی بیوی نال تھوڑا جہا محبت رکھے نا تھوڑا جہا انہاں نال اڑس نے تو بندے پیچھے آندے نے یہ رن مرید ہے مرد نو غیرت مند ہونا چاہیے میں غیرت مند ہونا چاہیے جڑے کام سختی کرن والے انہاں دے سختی رکھے
بلا وجہ کسی کام کی سختی نہ کرے. عورت یہ فرائض داخل ہے کہ وہ اپنے مرد کی غیر موجودگی چ گھر کی حفاظت کرے، وہ مال کی حفاظت کرے، وہ عزت کی حفاظت کرے. مرد گھروں باہر رہے تو اطمینان ہونا چاہیے کہ میری بیوی نیک ہے، پاک باز ہے، اچھے ذہن والی ہے. یہ مرد نہیں ہونا چاہیے کہ میں 2 من کڑک گھر تے آیا اور پتہ نہیں گھر جانے ہونا ہے یا اس ویچ چھٹی ہونی ہے. یہ سمجھ آتی پئی نہیں کوئی؟ مائیاں کرمالیاں بھی تے کو بادشاہ ہوندی ہیں. وہ ایک مائی رسول اللہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئی حضور دے زمانے. اس نے کہا بھائی اپنے کوئی صحابی نہیں سمجھا روز پرانے گھر لے آؤں تو میں پکا پکا تھک جانی. تو ان کو سمجھاؤ روز مہمان لے ہوتا ہے تو میرے کو اتنا جی نہیں پکتا. حضور چپ کر گیا، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. حضور نے اس عورت کو کوئی جواب ہی نہیں دیتا. تھوڑی دیر بعد وہ صحابی آئے تو حضور نے فرمایا بھی کل نا تیرے گھر میری دعوت. وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، بھئی میں بڑا مقدرہ مینوں حضور فرما رہے کہ میری تیرے گھر دعوت ہے، میں تیرے مہمان ہوں. بڑی گل ہے. وہ گھر آیا تو اسے کیا مبارک ہو بھی حضور فرمایا ہے کہ ساڈی تواڈے ال دعوت ہے تے اج سرکار دعوت تے آ رہے ہیں. وہ مائی بڑی خوشی خوشی لگ پئی دعوت پکائن، کھانا پکان. اس کھانا شانا حضور واسطے پکایا، سرکار تشریف لے آئے. یہ مطلب ہے کہ حضور سرکار بھی اپنے صحابہ دے گھر تشریف لے جاندے ہیں اور وہ کھانا پکاندے. وہ کھانا شانا انہاں پکایا. حضور اس مرد نو آکھیا بھئی جدوں میں کھانا کھا کے ٹراں نا تے اپنی بیوی نہ کی میرے پچھو ویندی رہے، میرے پچھو ویکھے جدوں میں کھانا کھا کے چل پواں میرے پچھو لگدی رہے. حضور بیٹھے کھانا تناول فرمایا، دعا فرمائی. حضور جدوں ٹرے نا اس بی بی نو پھر حضور سن انہاں دا کہنا سی اللہ دے نبی سن. جدوں وہ مرد تے عورت ویکھیا تے انہاں ویکھیا بھئی سانپ بچھو کی قسماں دیاں بلاواں وہ حضور دے مگر مگر نے تے انہاں دے گھروں نکلیاں جاندیاں. اس عورت ویکھیا تے وہ بڑی حیران ہوئی کہ حضور نکلے نے تے انہاں دے پیچھے سانپ بچھو بلاواں یہ چیزاں کافی ساریاں ساڈے گھروں نکلیاں نے، یہ کی راز ہے؟ انہاں آکھیا پھر یہ راز ہن رسائی کھول سکتے ہیں ساڈے کولوں تے نہیں کھلدا. وہ دوویں حضور دی خدمت وچ آئے کہ یا رسول اللہ جدوں تسی نکلے ہو اساں اے منظر ویکھیا کہ آپ دے پیچھے بہت ساریاں چیزاں اس طرح دیاں نکلیاں جاندیاں ہیں. حضور فرماتے نے اے تیری بیوی نے سپیشل وکھائیاں نے، خاص طور تے وکھائیاں نے کہ جدو گھر مہمان آ جائے نا تے تنگ نہ ہویا کرو، کھا کے جتنا نکل گئے انہیاں بلاواں اللہ ان دے صدقے ان دے نال باہر کٹ چھڑ ہے. بھائی سمجھ آئی گیا آپ؟ اللہ انہیاں بلاواں بندے تو دور کر دیتا ہے کھانا کھلان دی برکت نال. تاں تے حضور نے فرمایا کہ مہمان اللہ دی رحمت ہوندا ہے، وہ اپنا رزق نال لے کے آوندا ہے تے گھروں بلاواں تے تکلیفاں لے کے جاندا ہے. لہذا گھر بی بی اگر کوئی مہمان تیرا سائیں لے آوندا ہے تے پکا کے صبر تے شکر کریا کر. مال تے مرد نہیں ہوندا ہے، تسی تے پکانا ہی ہوندا ہے. عزیزاں نے دی وقار آج دنیا عجیب ماحول بنا لیا ہے. جڑا یورپین معاشرہ ہے نا، یورپین معاشرہ اتھے تے رواج ہی نہیں نا. اتھے مرد دے پرانے ہون تے کھانا اوس پکانا، بی بی کسی نے سدنا ہے تو کھانا اوس پکانا. ایسی یورپ نو بڑا پسند کرنے نا ساڈی نوجوان نسل یورپ نو بڑا پسند کرتی، لیکن یہ بھی کسی یورپین بندے ہی نہیں دسیا ہے. ایک بچہ ساڈا مرید ہویا ہے یورپ کو، وہ پہ مہینے دسدا تو پہ آندا بھائی جڑی ایتھے ہے چارمیں گے نا بندیاں وچ میں یورپ بڑی شے. وہ آندا جی ساڈے پرانے آن نا میرے تے کھانا پکانا ہے میں، میری بیوی دے آن تے اوس پکانا ہے. اے جڑی گل ہے نا ایتھے ساڈے کول پرانے پہ آندے تے 10 بندیاں دا کھانا پکا چھڈدے آپ بھوکے تے بیٹھے رہنا ہے، اوتھے کوئی نہیں. یورپ وچ اے موجاں نے لبدیاں ڈالر ہو جان، پاؤنڈ ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں،
لیکن یہ گل کوئی نہیں تواڈے آنا ہے تو تساں خود کرنا ہے. میں کیا شکر ہے اللہ سونے سان تے مڑ ایتھے واہ واہ موجاں لائی ہیں بس دسی دئیے بھائی اتنے پرانے آدھے تے ہر شے تیار ہو جاندی تے اے موجاں ایتھے ہی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ مجھے سانو بڑا شوق لگا ہے بندیاں یہ بھجو یورپ جنہ دا کوئی جائز طریقے نال ہاتھ پوندا ہے وہ جائز طریقے نال بجاندے نے تے جنہ دا ہاتھ پوندا ہے وہ ایدو بجے نے جڑا وچلا رہا ہے ہاں ہیٹھوں دی ہو گئی وہ ہیٹھوں دی وچوں پے نے بچھو بڑی ہے براستہ ایران تے یونان تے بجے. میں کہا بھئی شابہ پترا ہوں اگے وہ آیا ہے انگریز دے ہون تسی جاؤ یہ ٹورا بندیاں دا چلیا ہوئی ہے. اچھی بات ہے کسی کو اگر یہ کوئی اچھا لگتا ہے اپنا تے زمین اللہ دی ہے اللہ دی وسیع زمین ہے جو کوئی سفر کر سکتا ہے تو مٹھیا کر لے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ زمین وچ پھیل جاؤ تے اللہ دا رزق ڈھونڈو جے لبدا ہے نو پرابلم اسی تے دعا دینا لے. لیکن زندگی دا جو مزہ اسلام دیندا ہے نا اسلام نہیں آندا عورت ملازمت کرے. اسلام وچ کوئی نہیں کہ عورت بیکری تے کھڑی ہوئے عورت فاسٹ فوڈ والی دکان تے کھڑی ہوئے عورت گارمنٹ فیکٹری وچ سارا دن ملازمت کرے تے شامی آ کے کھانا آپ پکائے. اسلام آندا ہے کمائی مرد کرے پکا کے اپنے مرد کے عورت آپ رکھے تے خود بھی کھائے تے بچیاں بھی کھائے. اسلام دا اپنا حسن ہے اور اپنا ایک نظام زندگی ہے اور وہ سب کو بہترین نظام زندگی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں مہمان نوازی چنگیاں بندیاں دی صفت ہے اعلیٰ بندیاں دی صفت ہے مہمان نوازی. جے کوئی مہمان بنائے نا وہ دے کول ضرور جایا کرو کو دعوت دے تے دعوت قبول کرنا فرض ہے ضرور جایا کرو. جیڑا بندہ بھی سدے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد نے حضرت امام مالک انہوں نے بلایا کہ جناب ساڑھے کو ایک باری کھانے تے آؤ. امام شافعی مصر رہتے سن انہوں نے مصر بلایا کھانے تے بھئی تو اللہ تینو بڑا وقت دیتا ہے بڑا تو اللہ تینو شہرت دیتی ہے تے ایس ویلے تیری علم دا شہرہ ہو رہا ہے میرے کو کھانا کھانا. شاگرد استاد کو گئے استاد شہری باہر نکل گیا اور استقبال کیتا. اتنا بڑا عالم تے اتنا بڑا وقت دا امام آ رہا ہے وہ گئے انہاں کھانا اگے رکھیا تے بہت اچھا کھانا پکایا بہت سارے کھانے انواع و اقسام دے رکھے. حضرت امام مالک کھان لگے تے کھاندے ہی گئے انہاں ڈھیر سارا کھانا کھاتا. امام شافعی بڑے حیران ہوئے بھئی علماء اتنا کھانا کھاندے نہیں جتنا کھانا اس بندے کھاتا ہے یہ کی سمجھ ہے. علماء دا یہ طریقہ نہیں ہوندا کہ اتنا زیادہ کھانا کھانا جٹ مڑ کدی کدی رنگ وچ آ جاندے. علماء دا تے طریقہ نہیں انہاں کہندے یہ کی گل ہے. خیر چپ کر کے رات کو کمرے سوئے انہاں لوٹا پانی دا بھر کے تولیہ جی میں پھر رکھنے آسی وہ لوٹا پانی دا بھر کے رکھیا کہ چلو تہجد ویلے اٹھ کے وضو کر لیا گیا. مہمان سن سویرے تو بعد آئے تو انہاں ویکھیا لوٹا پانی دا بھی اوویں بھریا ہے تے انہوں بھی کسے لایا نہیں. انہاں سمجھیا بے اس بڑی نماز بھی کوئی نہیں. انہاں میرے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی تو اتنا بڑا امام ہے پہلی تو میں نے یہ دس کہ تو کھانا اتنا کیوں کھاتا ہے. شاگرد بھی آئے نا نال تو استاد پھر پوچھ رہی ہے دوجا ہے کہ تو جڑا ہے وہ پانی بھریا سی ایتھے تے تو وضو بھی کو نہیں کیتا تے تو پھر دا مطلب نماز بھی کو نہیں پڑھی. ایک ہی گل ہے. امام مالک فرماندے نے سونے مرشدہ استاد پیارے عمر لنگ گئی ہے اتنا حلال دا کھانا کٹھا کہ میری نظر اچ نہیں گزریا جنہ حلال دا ایتھے کٹھا ہویا تے میری نظر ویکھیا ہے کہ اللہ دے انوار دی بارش اس کھانے تے وسدی پئی. رب دے محبوباں دا لنگر ہوئے تے ان دے اتے نور پیا وسدا ہوندا ہے وہ عام کھانا تے نہیں نہ ہوندا. اے میں ویکھیا جی دے اتے نور پیا وسدا ہے
تو زیادہ تھوڑا جہا تاں کھاتا ہے پتہ نہیں مڑ پچھلی زندگی اتنا حلال دا کٹھا لبنا ہے کہ نہیں لبنا ہے تاں راج کے انہاں فرمایا تے پھر تو اتنا کھانا کھا کے تے وضو کیوں نہیں کیتا؟ وہ آپ فرماتے ہیں جی حلال دے کھانے دی برکت نال میں ساری رات ستا نہیں 4000 مسائل تے میں اس کھانے دی برکت نال غور کیتا ہے اور تہجد اور فجر اسے وضو نال کیتی ہے جڑا کھانے تو پہلا کیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ دعوت دے تو مڑ دعوت بھی کوئی اللہ دا پیارا چا دے تو بندے نو اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے کہ یار ایک بڑی گل ہے سانوں یہ حلال دا کھانا نصیب ہوئے دا اللہ دیا نیک بندیاں دا کھانا ہے اللہ دیا نیک بندیاں دا لنگر ہے اس لنگر وچ بھی برکت ہے کھانے میں برکت خوش ہو کے کھانا چاہیے. دعوت قبول کرو تے جے بی بی تیرا مرد کسے نو گھر بلا لے تے پریشان نہ ہو جنہ پکا سکنی ہے پکا کے کھلا کیونکہ میں اکثر دسدا رہندا ہوں کھانا ضرورت ہے تے کھلانا عبادت ہے مٹھیا کھانا ضرورت ہے بدن انسانی دی کھلانا عبادت ہے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک سرکار گھر آئے تو عائشہ صدیقہ ایک گل سنائی حضور یا رسول اللہ میرے کو ایک عورت آئی ہے انہیں میرے کو سوال کیتا ہے میرے کو 3 کھجوراں سن میں ان دیتیاں وہ دے نال 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے یا رسول اللہ انہیں 1 کھجور 1 بچے نے دیتی ہے 1 کھجور 1 بچے نے دیتی ہے دوسری کھجور وہ اجے اپنے منہ وال پہ لی جاندی آئی کہ انہاں دوہاں بچیاں پھر اون دے کولوں منگیا ہے سونیا انہیں نا اس کھجور نو ادواد کر کے ایک اینو تے ایک ادلی بچی نو دے دیتی ہے انہیں سونیا خود نہیں کھادا. میں اس عورت دے سے احسار تو بڑا حیران ہوئیاں تے حضور فرماتے نے عائشہ اس عورت دے اس عمل تے اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دی. ادھی کھجور اگر کسی نے کھلا دے تو اللہ جنت دے چھڑ ہے. اگر کسی بھائی نو مسلمان نو دوست نو حضور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نال محبت ودی ہے محبت ودی ہے پیار ودہ ہے اپنے دوست احباب نو اپنے گھر بلانا انہاں نو گھر بلانا انہاں نو کھانا پیش کرنا یہ نال محبت ودی ہے پیار ودہ ہے. تو عورت اپنے مرد دے مہمانہ تو ناک نہ چڑھائے کہ میں روز پکاتی رہا ہوں میں یہ کی کراں. جیڑی عورت ہے نا عورت مردان بھی حضور نے فرمایا ہے بڑی معروف حدیث ہے کہ یہ پسڑی تو جمی ہے بی بی پسڑی بھی بنی ہے نا تو پسڑی ڈنگی ہوتی ہے ان پھول سیدھیاں نہ کیتا کرو تھوڑا جا ڈنگی روے تے رہی روے پھول سیدھی نہ کریا کرو بس یہ سوئی دے دھاگے جو ہیں یہ سوئی دے ناکے چو لنگینا ہے انج پھر وہ نہیں لنگی بھئی سمجھ آ گئی انہوں نے اچھا سلوک کرو محبت کرو انہوں نے اور عورت نال محبت دی علامت ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد حضور ہر سال انہوں دی یاد ایک بکرا ذبح کر کے تے انہوں دی سہیلیاں گل دیا ہے کہ انہوں دی یاد تازہ رہا. یہ بھی تے محبت ہی ہے نا حضور دی اپنی بیوی نال اپنی زوجہ نال محبت ہی ہے انہوں دے وصال تو بعد بھی حضور بھولے نہیں. جنہ دیاں بیویاں مر گئیاں ہیں فوت ہو گئی ہیں انہوں نے یاد رکھیا کرو. ویسے یاد تے تو آنوں دیاں ہی ہونی ہیں ہاں جی یہ تے نہیں نہ ہو سکتا ہون انج کون سلوک کرنا ہے تو اڈے نال جی میں وہ کر دیاں ہی واللہ انج کوئی نہیں اور کرنی انج سلوک نہیں کر سکتا کوئی بھی جی میں عورتاں کر دیاں سن. اپنی بیوی جس طرح بندے نال محبت اور پیار کر دی نا اس طرح بھرجائی باپی نو آؤ انج نہیں کر دیا تے انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو تو انہاں دے قبراں تے جا کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کریا کرو انہاں واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کریا کرو. رسول اللہ سرکار دی یہ سنت ہے. بھائی یہ بچہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ بغیر محنت تے جڑا روپیہ دے پیسہ حاصل کیتا جائے وہ سود ہے. سود دی یہ تعریف ہی غلط ہے کہ جڑا محنت تو بغیر حاصل کیتا جائے وہ سود ہے یہ غلط ہے. سود دی یہ تعریف نہیں یہ تعریف خود ساختہ ہے. سود دی تعریف ہے کہ الہنتۃ بالہنتۃ والشعیر بالشعیر والفضل الربا.
حضور نے فرمایا گندم دے بدلے گندم، جو دے بدلے جو زیادہ لینا سود ہے۔ تو محنت تو بغیر اگر پیسہ تھوڑے کو ہے، تسی گھر بیٹھے اور کسی کاروبار انویسٹ کرتے ہوتے تو منافع ہوتا ہے تو یہ سود نہیں کہلائے گا۔ اگر میرے پاس 1 ایکڑ زمین ہو رہے اس کو میں ٹھیکے پر دوں تو جو ٹھیکہ میں لوں گا وہ مجھے بغیر محنت، کیا یہ سود ہے؟ نہیں بھائی، یہ سود نہیں ہے، یہ پیسہ سود نہیں ہے جو آپ کو بغیر محنت کے، وہ آپ کی زمین ملکیت ہے، اس کا کرایہ آپ لیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے۔ حرام تے حلال دے مسئلے نو سمجھنا، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ ایک جمعہ حلال تے حرام تے پڑھاواں۔ انہی مجھے ضرور دس دینا اس وقت، کیونکہ ایک سنگی آیا سی اور میرے تو مسئلہ پوچھ رہا تھی، میں اس بچے دی ایڈوٹا عظمت شریف تو ایک دوست آئے سن، وہ پوچھ رہے سن کہ جڑا عشر ہے کہ عشر زمین چو اگن والی چیز دی زکات ہے۔ زمین جو چیز اگدی ہے نا، جو چیز بھی زمین چوگدی ہے، ایون کہ ساڑی زمین جڑے درخت اگدے ہیں انہاں تے بھی عشر ہے۔ جڑی ساڑی زمین درخت اگدے نے انہاں تے بھی عشر ہے۔ لہذا جدو درخت بیچو تو انہاں عشر دیو، جڑے تسی پٹھے گڑ دیو انہاں تے بھی عشر ہے، جڑے تسی فصل گڑ دیو وہ تے بھی عشر ہے۔ تو اپنے جو تہاڈا مال ہے اس دا عشر ادا کرو۔ جڑے تسی مال مویشی مجھاں گاواں رکھیاں انہاں اُتے زکات نہیں ہے، انہاں اُتے عشر نہیں ہے، کیونکہ تسی اپنے ذاتی استعمال وچ رکھے، وہ تہاڈے ذاتی نہیں۔ انہاں تسی پٹھے پاندے ہو، دودھ چوندے ہو، تہاڈی ضرورت دا سامان ہے۔ جڑا تہاڈا ٹریکٹر ہے اُتے عشر نہیں، جڑیاں تہاڈیاں زرعی آلات نے انہاں اُتے عشر نہیں، کیونکہ وہ تسی استعمال کرتے اور فصل کٹتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جڑا فصل اگے گا اس فصل دا 20واں حصہ بغیر خرچہ کٹن تو جدا کرنا، اور 20واں حصہ اللہ دے راہ وچ یعنی دینا مدارس دینیاں نو۔ میں تے یہی سمجھنا کہ اس دور وچ مدارس دینیاں سب تو بہترین طریقہ ہے اپنے صدقات اور خیرات دین دا۔ اور جڑا بندہ صدقہ اور خیرات دیندا ہے نا، ان دے تے اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ دیوے اس بندے نوں لگدا ہے، کیونکہ اگر اس بندے نے دیتا نا جڑا حقدار نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ لہذا جنہ بندیاں نے بھی فصل کاشت فصل اٹھا لگے تو منجی دے پیسے ڈی گئے، وہ سارے اپنی منجی دی فصل دا عشر کڈو گن گے اور مدرسے ساڈے دیو، ساڈے دا نام پہ لینا کسی ہوری نے بھی دے چھڈو تے تسی تے دینا ہی ہے نا۔ اس گل تو بھی ناراض کوئی نہیں، بس ساڈے نے کیوں نہ دیندے تے وہ یہ جاننا ہے مجھے دینا ہی ہے تے ساڈے مدرسے بھی دیو۔ میں تے لیندا کوئی نہیں، من تے لگدے نہیں، سید ہون دے حوالے نالے ساڈے اوتے مسئلہ ہوندا ہے کہ سانو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ نہیں لگدا، اسی وہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن الحمدللہ ساڈے کول 200 بچہ ہے، تقریباً 15 دے قریب اساتذہ نے جنہاں نوں اسی تنخواہ دینے ہاں، 15 اساتذہ اور کھانا پکان والے الگ نے، تقریباً 200 بندہ ہے جنہ کھانا پکتا ہے 2 ٹائم، پھر اندے واسطے گندم، اندے واسطے پھر تمہیں پتہ ہے جڑے بچے گھر ہوں انہاں دا کتنا گھر خرچہ ہوتا ہے، 2-2 3-3 بندے گھر ہوندے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو اسی اتنے بندیاں دا اہتمام کر رہے ہیں۔ پھر انہاں جو جڑے غریب بچے نے انہاں نے کپڑے لے کے دینا بھی ساڈی ذمہ داری، جنہ کول بوٹ نہیں انہاں نے بوٹ لے کے دینے، چادر والے نے چادر لے کے دینی، جڑا بیمار ہو جائے اس نے دوائی لے کے دینی، یہ سارے کام الحمدللہ ساڈے ذمہ نے۔ تو تمہیں یہ بھی پتہ ہے جدوں دی تبدیلی آئی ہے، گیس دی قیمت بھی تبدیلی آ گئی ہے تو بجلی دی قیمت بھی تبدیلی آ گئی، کیونکہ تبدیلی تو تمہیں پتہ ہے ہر تھان تے ہونا، لہذا وہ بھی آئی ہے۔ اگے جڑا بجٹ ساڈا مہینے میں پورا ہوندا وہ ہن تقریباً 20 دن پورا ہو جاتا ہے اور اگلے 10 دن اضافی آ گئی۔ اس تبدیلی دا ساڈے اوتے انہاں کو اثر ساڈے تے بھی ہویا ہے۔ تو سارے بھائی اودے چوں مال چوں اپنے چوں کڈ کے جڑے ساڈے تے اعتبار تے اعتماد کر سکدے ہو، جڑے انہاں دتے اودے ہی لگنے نے، گھر نہیں لگنے، وہ سن دے دیا کرو، اسی تہاڈے لا دیاں گے، اور جو کوئی سن بندے دیندے نو اسی جس دتا ہے وہ بھی لکھنے، جتھے جتھے لایا ہے وہ بھی لکھنے، ہر مہینے دا ٹوٹل حساب کر کے سیٹ کر دیتا ہے۔ جس بندے جس وقت چیک کرنا ہوئے، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، وہ چیک کر سکتا ہے کہ میرے پیسے کس جگہ تے خرچ
ہوئے نہیں جناب کو سمجھ آ گئی. سو اس اعتبار نال اسی آکھاں گے کہ جڑے تسی ہے ہو زمیندار اور تسی وائی کرتے ہو اپنے مال وچوں عشر کڈیا کرو تاکہ تہاڈا پچھلا مال پاک تے حلال تے طیب ہو جائے اور تہاڈے واسطے آسودگی اور سکون دا باعث ہو جائے. اور جڑے تسی اس راہ تے دیو گے پیسے انہاں دا تہاڈا نفع ہوئے گا. میں مثال دینا تانوں کہ جس وقت میں پڑھتا سا اس مدرسے وچ گو میں مدرسہ وچوں کھانا نہیں سا کھاندا لیکن میں پڑھتا رہا گاہے کدی کدی کھا بھی لئیدا سی. استاد فرماندے ہیں کھا لو لیکن زیادہ نہیں کھا سکیا. میں میرے مقدرہ تھوڑا ہی سی تو میں کھانا کھاندا رہا. لیکن جڑیاں میں کتاباں تے پڑھتا رہا وہ ساریاں کتاباں جنہ بندیاں لے کے دیدیاں نے. مثلا ایک حاجی منظور صاحب ہوندے ہیں جندراکے اے نال پنڈ جندراکا اتھوں دے حاجی منظور صاحب ہے. میں بڑی چنگی طرح یاد ہے انہاں کتاباں لے دیتیاں سی. میں انہاں کتاباں تے پڑھتا رہا پڑھ کے میں ایتھے بہ کے جڑا تھانوں سکھا رہا نا ان دے وچ اس بندے دا بھی حصہ ہے. اس بندے دا یہ حصہ ہے جڑا میں پڑھیا ہے اور ہوں تمہیں پڑھا رہا ہوں بھی اس بندے قبر ثواب جا رہا ہے کیونکہ جڑا میں پڑھیا ہے انہوں دا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہے ثواب بھی انہوں دا حصہ ہے. تو ایسے ہی کسی غریب طالب علم نو کتاباں لے دینیاں, کسی طالب علم نو کپڑے لے دینے, کسی طالب علم دے کھانے دا اہتمام کرنا, یہ صدقہ جاریہ ہے. سو میرے جتنے بھائی بیٹھے ہو اس چیز دا اہتمام رکھا کرو کہ اپنے مال چو صدقہ اور خیرات کٹ کے مدارس اہل سنت نو دیا کرو. وہ گار نہ رکھیا کرو جنہ انہی زیادہ. چلو کسے بندے نے بچو 10,000 کٹ چھڑیا ہے تو لاکھ ہونا 90,000 ہو گیا تو مٹھیا او 90,000 اچھا یہ تو اڈیا اعلان کرنا ہے بعد کر دیا. حضرات دی وقار جتنا مال بھی کٹھا ہو جائے. قارون کو بھی بڑا سی وہ ہے کہ دے قارون مر گیا جہنم میں چلا گیا. فرعون, شداد, حامان جنہ جنت بنائی ہے دنیا تے وہ بھی ٹر گئے. عزیزان دی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے میں دو جگ دی واہ جی واہ فقیران دی گل دیکھی آگے. درویش نے بڑی کامل گل کی تھی فرمانے میں دو جگ دی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو تے پاج فقیرہ کسے نہیں ماریا. اے ظالم چور اندر پہلی گل کی سمجھ آئی. جتنا مال بھی دنیا کا جمع ہو جائے مال سکون ہوندہ تے پر سکون ہونا چاہیے ہر امیر آدمی نو. رس گلیاں گل سمجھ لو میری تو جڑی میں پہ دسنا اب میں دم نہیں کرنا. مختلف بیماریاں دے امراض دے لوگ ساڈے کو دم شم کراندے نے کیونکہ بوڑ ساڈے بزرگ بھی یہ کرتے ہیں دم شم. یہ پیراں فقیراں دا طریقہ ہوندا ہے اسی دم کرتے ہیں دم شم کرنے ہیں. مٹھیا دسنا یہ چاہنا تانوں دم کرائن والے بندے آندے نے تو انہاں دیاں کیٹاگریاں امیر بھی آندے نے, غریب بھی آندے نے, مڈل کلاس بھی آندے نے, پڑھے بھی آندے نے, انپڑھ بھی آندے نے, ملازم بھی آندے نے. ہر طبقہ فکر دے لوگ ہر قسم دے لوگ ساڈے کول دم کرائن آندے. آج تک کسی غریب نے دم نہیں کرایا کہ میں نیندر نہیں آندی تو میں چین نہیں آندا.
کوئی سمجھ آئیے کہ کسی غریب نے میرے کو دم آج تک نہیں کرایا 20 سال ہو گئے میں دم کر دیا کہ جی شاہ جی میں راتی نیندر نہیں آتی تو میں سکون نہیں آتا میں دم کر جی کسی کرایا تو یہی کرایا با چھوڑ ساڈا اٹھتا نہیں ویلے نالے دم کریا جلدی اٹھے گا غریباں نو یہ بیماری لگتی یہ دم جدوں بھی کرایا ہے نا پیسے آ رہے کراندے ہیں تو اسی کرتے بھی ہیں انشاءاللہ شفا بھی ہوندی ہے سان پتہ ہوندا نا بھائی تو کمپیوٹر خرابی ہے وہ تو سیدھی کر چھڈی دی ہے تو صحیح ہو جاندے نیند آن لگ پوندی کوئی مسئلہ نہیں ساڈا کام ہے ہر بندے نوں علاج دی سہولت دینے اسی جیڑا آ جائے پھوک ہی مارنا ہوندا اور اسی کیڑا گولیاں لکھ کے دینے گولیاں کوئی نہیں کیپسول کوئی نہیں پھوک مارنے روحانی علاج دم کرنے اللہ دے فضل نال جنہ نیندر نہ ہوندی ہوے انہاں نہ جاوے جنہ دے دل وچ گھبراہٹ ہوے دور ہو جاندی صرف دسنا چاہنا بجے دولت وچ سکون ہے تو انہاں نہ ہونا چاہیے کو سمجھ آئیے گل عزیزاں دی وقار دولت وچ سکون نہیں اللہ دا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون دنیا دے مال پیچھے لگ کے رب دی یاد تو غافل نہ ہو جائیں جنہ رب دی یاد تو غفلت کیتی ہے وہ گھاٹے والے لوگ نے عزیزاں دی وقار ساری دنیا دی دولت وچ بھی سکون نہیں سکون تے رب دی یاد وچ ملنا ہے تائی حضرت سلطان فرما دینے کہ دو جگ دی سب کو امیر آدمی بل گیٹس ہے وہ ہٹی بند کر چھٹی ہے بل گیٹس نے اپنی ہٹی بند کر دیتی ہے اپنی فرم کلوز کر دیتی اس پر میرے کو لگ گیا انہا آ گیا اور میں نہیں چاہیے کسی اور منافع جائے بند کی تھی نہیں دھڑا دھڑ چل رہی ہے کیوں کیونکہ ان دی پیاس بجھتی نہیں حضور نے فرمایا ملہومان لا یشبعان دو بھوکے کدی نہیں رجے ایک دنیا دا بھوکا تے ایک دین دا بھوکا جیڑا علم دا بھوکا ہے وہ جنہ علم بھی پڑھتا جائے رجدہ نہیں ہوتا دل کرتا ہے میں اور پڑھا تے جیڑا دنیا دا طالب ہے وہ جنی علم دی جائے وہاں انشاءاللہ اور آگے دو بھوکے کدی بھی حضور فرماندے نے رجدے یہ ہے ہی ایسی ہے اور یہ تجربہ ہے میرا بدوں میں گھر کا بالکل جس لے ٹور پون اس پیچھا ہٹ دے نہیں علم والا بھی ٹورتا جاتا ہے میں اور پڑھا نہ کسی عالم نے ویکھیا وہ اس کتاباں مار رکھ چھڑیاں اور میں بڑیاں پڑھ چھڑیاں نہ کسی دنیا دار نے ویکھیا میرے بینک بھرے پیا میں نے پیسے دی کوئی نہیں روڑا ہی پیا ہے جڑے باڑے پیسے والے نواز شریف بھی لے گیا تے زرداری بھی لے گیا ایویں روڑا پر او بھی لے گیا او لٹ گئے غریباں نو چکر ہی کوئی نہیں عزیزاں دی وقار تاں باو فرماندے نے تو جگ دی جے دولت لبے تے ظالم نفس نہ مردا باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندری دیتا ہے نا فصل ہوندی ہے اپنی فصل چو غریباں دا حصہ کڈیا کرو گھر نہ رکھیا کرو وہ اللہ ہی ہے جڑا تانوں دیندا ہے وہ اللہ ہی ہے جڑا بارشاں دیندا ہے وہ اللہ ہی ہے جڑا ہواواں چلاندا ہے اللہ ہی ہے جڑا دھوپ دیندا ہے تو ساری چیزاں تیار ہوندیاں تو خالق دا حصہ کٹ کے غریباں دیتا کرو
اگر کوئی رشتے دار غریب ہے انہوں بھی دے سکتے ہو، محلے دار غریب ہے انہوں بھی دے سکتے ہو، لیکن جڑے ساڈے کول بچے پڑھتے ہیں ایک بچہ بھی کسی چودھری کا ساڈے کول نہیں آیا، چودھریاں دے بیکن ہاؤس تے ایل ڈی ایس تو وڈے وڈے ناں نے اوتے پڑھتے ہیں، جڑے کسے کام دے نہیں نہ ہوندے سن آ کے آندے بشاہ جی جو دل ہے بنا چھڈو انہاں ساڈے کولوں لے لو، اسی نہ کوئی نہیں کرتے دے جاؤ، جے سونے رب نو منظور ہویا تو کچھ بانی جائے گا، جے رب نو منظور ہویا تو کچھ بانی جائے گا، کچھ بھی نہ بنیا تو اپنے جوگا دین سکھ لی سی اتنا بھی بڑا سو بھائی اور تے بوا کھولیا ہے جڑا آ جائے نے بسم اللہ تے نام ہی کدی نہیں کیتی، باقی بڑے ہو گئے ہوں اور نہ لیا پیا نام ہی کوئی نہیں، جڑے آ جان انہاں لنگر بھی چنگا دینے لنگر بھی درساں دے روایتی نظام والا لنگر کوئی نہیں، بہترین کھانا دئی ہے پوچھ لئی ہے، وہ آندے جی گھر نالوں چنگا ہے تے اسی آندے چلو مڑ پتر ساڈے تے راضی رہا۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ جڑے جڑے بیلی ساڈے نال چل رہے ہیں اللہ انہاں نوں جزائے خیر دے، وما علینا الا البلاغ۔